السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین و سامعین، آج ہم جس موضوع پر اور جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی حساس شرعی اور معاشرتی پہلو رکھنے والا مسئلہ ہے کہ کیا حلالے کے اندر ہم بستری کرنا ضروری ہے۔ دوستو، یہ محض فقہی سوال نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے متعلق غلط فہمیوں نے ہمیں زندگی بھر حرام کاری کے اندر مبتلا کر دیا ہے، جس کے غلط استعمال نے ہمارے گھروں کو اور ہمارے خاندانوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، جس کے غلط استعمال نے دین کی خوبصورتی کو مسخ کر دیا ہے اور شریعت کے حسن و جمال کو مٹا دیا ہے، محو کر دیا ہے، اور ہمارے پاکیزہ دین کے پاکیزہ احکام کی عزت و حرمت کو پامال کر دیا ہے، ان کو پاؤں تلے رون ڈالا ہے اور پاکیزہ دین کے پاکیزہ احکام کو مذاق بنا کر رکھ دیا ہے اور ان کو کاروبار میں بدل دیا ہے۔ یاد رکھیں، نکاح اسلام کے اندر ایک نہایت ہی مستحکم، مضبوط اور مقدس و پاکیزہ عہد و پیمان ہے، جو محض عزت و ہمدردی، الفت و محبت، اعتماد و وشواس اور تقوی و پرہیزگاری کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، جو عورتیں تم سے نکاح کر چکی ہیں وہ تم سے بہت ہی مضبوط اور نہایت ہی مستحکم عہد و پیمان لے چکی ہیں۔ اس آیت سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ نکاح کوئی معمولی معاہدہ نہیں ہے، بلکہ ایک نہایت ہی مستحکم، مضبوط اور مقدس اور پاکیزہ ایگریمنٹ ہے۔ اسی لیے تو شریعت کے اندر طلاق کو ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ یہاں پر ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ شریعت کے اندر طلاق کو ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت ہی ضعیف اور من گھڑت بات پھیلی ہوئی ہے، وہ یہ کہ جب کوئی شخص طلاق دے دیتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ کا عرش ہل گیا۔ یاد رکھیں، یہ ایک محض ضعیف اور من گھڑت اور جھوٹی روایت ہے، کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ عرش کے ہلنے کی بات کسی بڑے گناہ کے موقع پر تو آئی ہوئی ہے، مثلا کسی کو ناحق قتل کر دے یا کسی کو پر ظلم کرے، بعض بڑے گناہوں کے ضمن میں عرش کے ہلنے کی بات تو آئی ہے، لیکن طلاق کے موقع پر عرش کے ہلنے کی بات کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے موقع پر عرش کے ہلنے کی بات آئی تھی، صحیح بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے، لیکن طلاق کے موقع پر اس طرح کی کوئی بات صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ہم کسی بھی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لیں، تحقیق کر لیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص میری جانب جھوٹی بات کو منسوب کرے تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے۔ کتنی سخت وعید آئی ہوئی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم ان سب چیزوں کا خاص خیال، بہرحال طلاق کو تو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے، اسی لیے شریعت نے طلاق کو آخری حل کے طور پر رکھا ہے کہ جب لاکھ کوششوں کے باوجود، 1000 کوششوں کے باوجود میاں بیوی کے درمیان صلح نہ ہو پا رہی ہو، نہ اتفاقیاں اور ناچاقیاں دور نہ ہو پا رہی ہوں، تب جا کر طلاق دی جا سکتی ہے، لیکن محض غصے کی حالت میں یا کسی معمولی سے جھگڑے کی بنا پر طلاق دے دینا یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ لیکن یہاں پر بھی اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا نشے کی حالت میں یا کسی جھگڑے کی بنیاد پر طلاق دے دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات بھی پھیلی ہوئی ہے کہ نشے کی حالت میں، غصے کی حالت میں طلاق دی جاتی ہے تو طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک جھوٹی اور من گھڑت اور عوامی اضافہ ہے۔ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ غصے کی حالت میں ہو یا نشے کی حالت میں ہو، کسی بھی صورت میں طلاق دے، کسی بھی حالت میں طلاق دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، چاہے بیوی سنے یا نہ سنے۔
میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ معاشرے کے اندر ایسے بہت سارے کیسز آئے ہوئے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، لیکن جب مسئلہ مسائل کے پوچھنے کی باری آتی ہے تو بیوی پیچھے ہٹنے لگتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے نہیں سنا۔ تو یاد رکھیں، طلاق کا سننا، یہ بیوی کا سننا ضروری نہیں ہے۔ بیوی سنے یا نہ سنے، اگر طلاق دینے والے شوہر نے اپنے کانوں سے، اپنی زبان سے طلاق کا لفظ سن لیا تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہ ایک طلاق دی یا دو طلاق دی اور وہ طلاق رجعی ہو تو عدت کے گزرنے سے پہلے اس کو رجوع کرنے کا اختیار ہوتا ہے، طلاق کو واپس لینے کا اختیار ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنی طلاق کو عدت کے گزرنے سے پہلے واپس لے لیتا ہے تو نکاح علی حال ہی برقرار رہے گا، لیکن اگر وہ عدت گزر گئی اور اپنی طلاق کو واپس نہیں لیا تو نکاح ختم ہو جائے گا، از سرے نو نکاح کرنا پڑے گا۔ رجوع کرنے کے بعد یا دوبارہ نکاح کرنے کے بعد وہ کتنی طلاق کا مالک ہوگا، تو اس بات کو اچھی طرح ذہن نشی کر لیں کہ اگر شوہر نے ایک طلاق دی یا دو طلاق دی اور اس نے عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لیا تو بقیہ شدہ طلاق کا مالک رہے گا۔ مثال کے طور پر اگر ایک طلاق دی اور عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لیا تو وہ دو طلاق کا مالک رہے گا۔ اب کبھی بھی اگر وہ دو طلاق دے دے گا تو بیوی اس کے اوپر حرام ہو جائے گی، اور اگر دو طلاق دے رکھی ہے اور عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لیا ہے تو وہ ایک طلاق کا مالک رہے گا۔ جب کبھی بھی وہ ایک طلاق دے گا تو کل ملا کر 3 طلاقیں ہو جائیں گی اور بیوی اس کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ اور اگر عدت گزرنے کے بعد نکاح کیا ہو تو نکاح کرنے کے بعد از سرے نو 3 طلاق کا مالک رہے گا۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشی کر لیں۔ اور اگر شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تو ایسی صورت میں بیوی اس کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ اب رہی یہ بات کہ اگر وہ عورت پھر سے پہلے شوہر کے پاس آنا چاہتی ہے تو واپس آنے کا حلال اور جائز پروسیس کیا ہے، اس سلسلے میں ائمہ اربعہ کے کیا اقوال ہیں اور معاشرے کے اندر اس سلسلے میں کیا کیا گمراہ کن باتیں پھیلی ہوئی ہیں اور حلالے کے قانون کی کیا حکمت ہے شریعت کے اندر، ان ساری چیزوں کو بالتفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، اگر وہ عورت پھر سے پہلے شوہر کے پاس واپس آنا چاہتی ہے تو واپس آنے کے لیے سب سے پہلے تو اس کو دوسرے مرد سے نکاح کرنا پڑے گا، اور محض نکاح کافی نہیں ہے بلکہ ایک حقیقی ازدواجی زندگی گزارنے کی نیت سے نکاح کرے، نہ کہ کسی منصوبہ بندی کے تحت یا پلاننگ کے تحت یا کسی معاہدے کے تحت تاکہ وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے۔ ایسا نہیں، ازدواجی زندگی کو گزارنے کی نیت سے نکاح کرے گا اور پھر کسی وجہ سے وہ دوسرا شوہر وہ اس کو چھوڑ دے یا دوسرے شوہر کی وفات ہو جائے تو پھر عدت گزرنے کے بعد وہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صراحت کے ساتھ اس بات کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حتی تنکح زوجا غیرہ، جب تک کہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے اور نکاح کرنے کے بعد ہم بستری نہ کرے، اس وقت تک پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس سلسلے میں ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری گمراہ کن باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ محض نکاح کافی ہے، یعنی اگر عورت دوسرے شوہر سے نکاح کر لے تو پہلے شوہر سے نکاح کرنا اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اور بعض لوگ تو حلالے کے اس قانون کا اور حلالے کے اس طریقے کا مذاق اڑاتے ہیں، سوشل میڈیا پر تھیمز اور میمز وغیرہ بناتے ہیں۔ یہ سراسر استخفاف دین ہے، یہ دین کا مذاق اڑانا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کو بے غیرتی سمجھی جاتی ہے، حالانکہ یہ کوئی بے غیرتی والا کام نہیں ہے، اس لیے کہ اس طرح کا کیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوا تھا۔ حضرت رفاعہ بن سموال القرظی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی حضرت تمیمہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 طلاق دے دی، اور حضرت تمیمہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا، لیکن حضرت عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ عنہ کو حضرت تمیمہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم بستری کے قابل نہ پایا، تو یہ شکایت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاق دے دی اور میں نے دوبارہ حضرت عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کیا، لیکن وہ تو ہم بستری کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، کیا میں پہلے شوہر کے پاس واپس آ سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حتی تذوقی عسیلتہ ویذوق عسیلتکی، واپس نہیں آ سکتی جب تک کہ تو اس کا شہد نہ چکھ لے
اور وہ تیرا شہد نہ چکھ لے، یعنی جب تک وہ ہم بستری نہ کرے اس وقت تک تو پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی ہے، اس کے پاس نہیں جا سکتی۔ اور اس سلسلے میں ہمارے معاشرے کے اندر بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو پیسے لے کر عارضی نکاح کا ڈرامہ کرتے ہیں، یعنی پلاننگ کے تحت نکاح کرتے ہیں، پہلے شوہر کے لیے حلال کرنے کی نیت سے، پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ پہلے شوہر سے نکاح کر لے دیتا ہے۔ یہ کام سراسر حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعید آئی ہوئی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے۔ اگر کسی پلاننگ کے تحت یا کسی معاہدے کے تحت نکاح کرے تاکہ پہلے شوہر کے لیے وہ عورت حلال ہو جائے تو یہ طریقہ سراسر حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ اب رہی یہ بات کہ اس سلسلے میں ائمہ اربعہ کے کیا اقوال ہیں۔ دیکھیں چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالکی رحمہم اللہ، ان چاروں امام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر عورت پہلے شوہر کے پاس واپس آنا چاہتی ہے تو ہم بستری کے بغیر وہ پہلے شوہر کے پاس واپس نہیں جا سکتی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 375 پر مذکور۔ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کا یہ قول المدونۃ الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 75 پر مذکور ہے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کا یہ قول الام جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 117 پر مذکور ہے۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا یہ قول المغنی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 94 پر مذکور ہے۔ تمام ائمہ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم بستری کے بغیر، دخول کے بغیر پہلے شوہر کے لیے وہ عورت حلال نہیں ہو سکتی ہے۔ اب حلالے کے قانون کی شریعت کے اندر کیا حکمت ہے؟ ایسے تو بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے ایک دو حکمت پیش کرتا ہوں۔ حلالے کے اس پروسیس کی پہلی حکمت تو یہ ہے تاکہ شوہر 3 طلاق دینے میں جلدی نہ کرے۔ 3 طلاق دینے میں جلد بازی کرنے سے روکنے کے لیے اس طرح کا قانون بنایا گیا ہے۔ نمبر 2، تاکہ نکاح کا وقار اور تقدس باقی رہے۔ نمبر 3، نکاح کو کھیل تماشا نہ بنایا جائے، اس لیے کہ اگر طلاق دے کر رجوع کرنے کا اختیار، بار بار رجوع کرنے کا اختیار دیا جائے گا تو نکاح کا وقار اور تقدس ختم ہو جائے گا، اور کوئی بھی شوہر بار بار طلاق دے گا، پھر چھوٹی چھوٹی سی بات پر طلاق دے گا اور جلدی سے نکاح کر لے گا، جیسے کہ زمانے جاہلیت کے اندر ہوتا تھا کہ بیوی کو طلاق دی، پھر چھوڑتے، پھر نکاح کر لیا، پھر چھوڑی، پھر نکاح کر لیا، تو ایک طرح سے نکاح کا وقار اور تقدس ختم ہو جائے گا۔ ان حکمتوں کے پیش نظر حلالہ کے اس پروسیس کو اچھے طریقے سے پورا کرنا ضروری ہے، تبھی جا کر وہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔